ایک شخص نے شادی کے موقع پر بزرگ سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا۔ بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی، تمہاری جیون ساتھی اپنے شفیق باپ، مہربان والدہ اور جان لٹانے والے بھائی چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ۔ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اور اس کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ اگر عورت شوہر کی ناشکری کرے تو اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کرتے رہو مگر وہ تمہاری کوئی کوتاہی دیکھ لے تو فوراً کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی کی سرزد نہیں دیکھی۔ نیک بیوی کی شوہر کو نصیحت، مجھے آپ کی اطاعت و فرما برداری جنت میں داخل کرے گی، جبکہ آپ کو آپ کی والدہ کی اطاعت و فرما برداری جنت میں داخل کرے گی، لہٰذا میں آپ کی اطاعت میں لگی رہتی ہوں اور آپ اپنی والدہ کی اطاعت میں لگے رہیں تاکہ ہم دونوں جنت میں جمع ہو سکیں۔ شوہر کے آگے دوسری عورت کے بارے میں بات کرنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ہم مجلس ہونے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس دوسری عورت کا پورا حال اس طرح بیان نہ کرے کہ جیسے وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ نرمی سے عورت کی صلح کرے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بیوی کو غیر مردوں کی طرف مائل ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کی خدمت فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری اور خدمت گزار ہوگی، اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات پہ بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر مائکے چلی گئی ہے اور پیچھے سے آپ کے وہی رشتہ دار جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں تو محتاط رہیے،
یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے جال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرمائی تو بے شک اللہ نے اس کے نصف ایمان میں مدد فرما دی، اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کی مرید ہیں، نماز روزہ ذکر و شغل کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائیں اور دل جوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار اور دنیا دار سب ہی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حقوق کو اپنا ذمہ سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمہ سمجھ لیا ہے۔ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کے آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے، جی ہاں، تو نے بڑا کام کیا ہے۔